کیا ہمیں اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو اس وقت کے نبی اور لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ خالق کائنات ہمیں بارش عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کی طرف وحی کی کہ آپ کی قوم میں ایک گناہگار اور نافرمان شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر وہ شخص اس قوم میں سے نکل جائے تو میں بارش کو برسا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے تمام قوم کو ایک میدان کے اندر جمع کیا اور اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر ایک گناہگار شخص ہے، اگر وہ اس مجمع کے اندر سے نکل جائے تو اللہ رب العزت بارش برسا دیں گے۔ اگر وہ خود اس مجمع کے اندر سے نہ نکلا تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ رب العزت ہم پر ظاہر کر دیں گے کہ وہ نافرمان شخص کون ہے۔ جب اس گناہگار نے اس بات کو سنا تو اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرنے لگا، یا اللہ میں گناہگار ہوں، تیرا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں کی حفاظت فرما، میرے گناہوں کو آج اس قوم پر ظاہر نہ کر، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ اتنے میں نبی اللہ نے پھر صدا کو بلند کیا کہ ہم آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں، جو گناہگار ہے اس مجمع کے اندر سے نکل جائے، ورنہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور خالق کائنات اس انسان کو ہم پر ظاہر کر دے گا۔ جب اس انسان نے اس بات کو سنا تو تڑپ گیا اور رو کر اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، میرے گناہوں کو ظاہر نہ فرما۔ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانے لگا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، دیکھتے ہی دیکھتے کالے بادل آسمانوں پہ چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ مجمع کے اندر سے کوئی انسان باہر نہیں نکلا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے بارش کو برسا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی اللہ سے مخاطب ہوئے، یا رب العالمین، کوئی شخص بھی مجمع کے اندر سے باہر نہیں نکلا، لیکن تو نے پھر بھی بارش کو برسا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے، اے میرے پیارے نبی، میرے اور اس بندے کے درمیان صلح ہو چکی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کہنے لگے، یا رب العالمین، بتائیے تو صحیح وہ انسان کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی، جب وہ گناہگار تھا تب میں نے اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، تو اب میں کیوں اس کو ظاہر کروں؟ میرے دوستو، جب اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں؟ آج کل گناہ کرنے کے بعد بڑے فخر سے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ عمل کر کے آیا ہوں، لیکن وہ رب العالمین ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور ایک انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر اپنے دوسرے مسلمان کے رازوں کی حفاظت کرو گے تو بروز محشر میں تمہارے رازوں کی حفاظت کروں گا۔ ایک انسان گناہ کرنے کے بعد فخریہ انداز سے اپنے دوستوں کو بتائے کہ میں یہ گناہ کر کے آ رہا ہوں، آج میں نے جھوٹ بولا ہے، آج میں نے اس انداز سے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، آج میں نے یہ عمل کیا ہے، تو سوچئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کس قدر ناراض ہوتی ہوگی۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں اور دوسرے کے عیبوں کو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔